بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج بڑی انٹرسٹنگ کہانی آپ کو میں نے سنانی ہے۔ ایک پاکستانی شہری تھیں، انہوں نے پاکستانی شہریت ترک کی، بھارتی شہریت لے لی۔ بھارتی شہریت لینے کے بعد اب دوبارہ پاکستانی شہریت لینا چاہتی ہیں۔ کیوں لینا چاہتی ہیں؟ اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہوں گی، لیکن ایک ریزن جو انہوں نے بتائی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ وہ ریزن کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 6 صفحات پر مشتمل ایک ججمنٹ دی ہے۔ بڑی دلچسپ ججمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہے، جو خاتون تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسے اس نے پاکستانی شہریت چھوڑی، پھر بھارتی شہریت جو لی، پھر پاکستانی شہریت کیوں لینا چاہ رہی ہیں، اس پر وزارت داخلہ کیا کہتی ہے، اس پر لاز کیا کہتے ہیں، اور جو کورٹ ہے اس نے اس کو کنکلوڈ کیسے کیا ہے۔ انتہائی دلچسپ جو ہے وہ یہ قصہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے سارے جو مدرجات ہیں اور تمام پہلو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ خاتون ہے، ان کا نام ہے سمینہ ناز۔ انہوں نے اپنے جو بچے تھے 3 ان کے ہمراہ ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2019 میں دائر کی، اور اس پٹیشن میں انہوں نے ایک تو پاکستانی جو شہریت تھی دوبارہ لینے کی استدعا کی، مطلب پہلے پاکستانی تھی، پاکستانی شہریت، پھر بھارتی، پھر اب پاکستانی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی جو طلبہ ہیں ان کو اس طرح ان کے بچوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایسا ٹریٹ نہ کیا جائے۔ تو اس کے پیچھے بھی جو کہانی ہے میں بتاتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں کہ سمینہ ناز جو ہیں وہ میاں والی کی رہنے والی ہیں۔ یہ 1970 میں میاں والی میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 1995 میں انہوں نے اپنا کزن تھے ان کے بھارتی شہری، ان کے ساتھ شادی کی، ڈاکٹر عطا ذوالفقار ان کا نام ہے، ان کے ساتھ شادی کی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کے معاملات وہاں پہ چلتے رہے ہوں گے۔ 2004 میں اس خاتون نے وہ جو شہریت تھی، پاکستانی شہریت تھی، وہ چھوڑ دی اور بھارتی شہریت لے لی۔ اس دوران ان کے 1996 1999 اور 2006 میں 3 جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے۔ اب جو خاتون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2004 میں کیونکہ پاکستانی شہریت میں نے چھوڑی، 2 بچے سعد معاذ یہ بچے اس سے پہلے پیدا ہوئے، اور تیسرا جو بچہ تھا سبی صدیق یہ 2006 میں بھارتی شہریت لینے کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اب خاتون نے ریزن کیا بتائی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جو بچہ ہے میرا ایک، اس نے 2019 میں ہیلتھ سائنسز میں، وہ میڈیکل میں اس نے ایڈمیشن لیا لاہور میں، تو جو یونیورسٹی ہے اس نے اس کو ایز اے فارنر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اس طرح ٹریٹ کیا۔ ٹریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے فی جو ہے وہ چارج کی جا رہی ہے وہ پاکستانی روپوں میں نہیں بلکہ فارنر ایز اے فارنر ہوگی، اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت ہیوج ہے، بہت بڑی جو ہے وہ رقم ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ایپیسوڈ کے بعد یہ خاتون جو ہے 2018 میں پاکستان وزٹ ویزے پہ آئی، اور 2019 میں انہوں نے اپلائی کیا، اور 2019 میں ہی پھر 2019 میں یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اور 2019 میں ہی وزارت داخلہ میں ایک درخواست دائر کی کہ وزارت داخلہ ہمیں جو نیشنلٹی ہے پاکستانی نیشنلٹی دوبارہ دے۔ تو یہ 14 اکتوبر 2019 کو جو درخواست دی اس خاتون نے، جس پر وزارت داخلہ نے جواب ابھی تک نہیں دیا، یہ اس پٹیشن میں اس خاتون نے پلی لی تھی۔ اور 28 مئی 2019 کے سے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی شہریت خاتون کی جو ہے وہ 2004 تک موجود تھی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ شاید جو بھارتی شہریت وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ جو بھارتی شہریت ہے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو پاکستانی شہریت دے سکتے ہیں۔ اس میں جو ججمنٹ ہے اس میں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے، 2 کوسچنز کو انہوں نے جو کلیئر کرنا ہے۔ ایک تو ان کو نیشنلٹی جو ہے وہ بھارتی شہریت سرنڈر کیے بغیر مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو غیر ملکی طلبہ کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے۔ یہ انٹرسٹنگ ہے
کہ وہ غیر ملکی طلبہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو وہ لے کر آگے جو ہے وہ خاتون چل رہی ہے۔ اس میں جو ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ جو جسٹس میاں گل اورنگزیب کہ وزارت داخلہ کے مطابق ان کو بھارتی شہریت ترک کرنا پڑے گی، بھارتی جو ان کا وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ان کا شناختی کارڈ ہے وہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پاسپورٹ سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ جتنی بھی دستاویزات متعلقہ ہیں وہ سرنڈر کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد وزارت داخلہ اس میٹر کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا ہے جو جسٹس میاں گل اورنگزیب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کامن ویلتھ سٹیزن کے طور پر یہ اپنی جو شہریت ہے پاکستانی شہریت کے لیے وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ سیکشن 1951 کا جو ایکٹ ہے اس سے متعلقہ اس کو ریپروڈیوس بھی کیا گیا ہے، اور ریلیونٹ جو لاز ہیں ان کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں خاتون وہاں کا جو مشن ہے، مطلب بھارت میں جو مشن ہے وہاں پہ وہ سرنڈر کر کے پاکستانی مشن سے رابطہ کرے گی، اور وہاں پہ ایک پراپر چینل جو ہے وہ اپلائی کرے گی، اور اس کا پروسیس ہوگا، اور وہ پروسیس یہاں پہ تھرو وزارت خارجہ وزارت داخلہ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس میں عدالت نے وہی بنیادی سوال یہ رکھا ہے کہ جب تک آپ یہ سرنڈر نہیں کریں گی تب تک آپ کو جو پاکستانی شہریت ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی جو جسٹس میاں گل اورنگزیب ہیں انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ خاتون یہ کہتی ہے کہ ہم جو جتنے بھی دستاویزات ہیں یا بھارتی شہریت بھی رکھیں اور بھارتی شہریت سرنڈر بھی نہ کریں، اس کے باوجود وزارت داخلہ اس کو جو ہے وہ پروسیس کر دے، تو جو وزارت داخلہ نے پہلے خاتون کو اور خاتون وزارت داخلہ کے آرڈر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ آئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کا جو موقف ہے اس کو اس سارے سینیریو میں درست قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو پاکستانی سٹیزن شپ ہے وہ بھی مل جائے اور آپ بھارتی شہریت سرنڈر بھی نہ کریں، بھارتی پاسپورٹ سرنڈر نہ کریں، بھارتی شناختی کارڈ سرنڈر نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو یہ سرنڈر کرنا ضروری ہوگا، اور جب آپ کو عدالت نے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا اس سے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ جب آپ یہ سرنڈر کر دیں گے پاکستانی شہریت مل جائے گی، اس کے بعد ہی جو ہیلتھ سائنسز ہے وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ جو انہوں نے وہاں پہ داخلہ لیا ہے ان کو پاکستانی شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ اگر ان کو وزارت داخلہ باقاعدہ طور پر جو سٹیزن شپ ہے وہ دے دیتی ہے اس کے بعد وہ جاری کرے گی، اس کے بغیر ظاہر سی بات ہے جو ہیلتھ سائنسز ہے ان کو بطور فارنر اسٹوڈنٹ ہی ٹریٹ کرے گی کیونکہ فارنر اسٹوڈنٹ ہے۔ اس سارے سینیریو میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو خاتون 1970 میں پیدا ہوتی ہے، 1995 میں بھارتی جو کزن ہے اس سے شادی کرتی ہے، 2004 میں پاکستانی شہریت چھوڑتی ہے، 2018 میں وہ یہاں پہ وزٹ ویزے پہ آتی ہے، 2019 میں ایک تو بچوں کے لیے اپلائی کرتی ہے میڈیکل کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ شہریت کے لیے اپلائی کرتی ہے۔ اس ساری پٹیشن میں کہیں بھی خاتون نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ یہ اب ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اب شاید خاوند سے ہو سکتا ہے کہ الگ ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ الگ نہ ہوئی ہوں، لیکن ان دونوں اس سوال کا جواب اسپیسیفکلی اس پوری پٹیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ججمنٹ دی تھی، وہ میں نے ضروری سمجھا آپ کو بتائی جائے۔ یہ ویڈیو اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔